بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں وہ گند ہو رہا ہے جو شاید یورپ کے اندر بھی اوپنلی نہیں دکھایا جا رہا۔ اب ان کا پہلی بار اتنا گھٹیا غلیظ ترین ایجنڈا سامنے آ رہا ہے کہ بہن بھائی جیسے مقدس رشتے کو اب زنا میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ سن کے شاید آپ کو شوق لگا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہو رہا ہے، اور شاید اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قوم سیٹ میں کیا ہوا ہے۔ جو واقعہ قوم سیٹ میں 80 دن پہلے ہوا تھا اور اچانک سے سوشل میڈیا میں کیسے سامنے آ گیا ہے، ہلچل مچا دی ہے، پورے سوشل میڈیا میں خبروں میں آ گیا ہے، اور سٹوڈنٹس کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھائی اور بہن آپس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سٹوڈنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا ہے بیسیکلی، الیکٹرک انجینئرنگ کے سیمیسٹر کے انگلش کے مضمون میں ایک سوال آتا ہے، ایک سینیریو دیا گیا ہے۔ وہ سینیریو کیا ہے؟ ایک جولی اور ایک مارک، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں۔ یہ دونوں کالج کی طرف سے سمر ویکیشن میں جاتے ہیں فرانس، اور ایک رات بیچ کے قریب ایک کیبن میں یہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ فن کرے اور لو کرے۔ یہاں جو پیپر میں فن اور لو کا جو ذکر کیا ہے، اس سے مراد زنا ہے، اور یہ دونوں کے لیے ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے۔ اور جولی کے پاس برتھ کنٹرول پلز ہیں، اور یہاں دیکھیں کیسے پروگرامنگ کی جا رہی ہے نوجوان نسل کی کہ برتھ کنٹرول پلز جس کے آلریڈی اتنے زیادہ نقصانات ہیں، اور جو اس کا بھائی ہے اس کے پاس ایک کنڈم ہے، اور جسٹ ٹو بی سیف لکھا ہوا ہے کہ دونوں سیف سائیڈ میں ہیں ابھی، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہیں پھر میکنگ لو، اور آگے لکھا ہے کہ اور اس کو آگے کبھی نہیں کریں گے۔ یہاں آپ الفاظ کی سلیکشن چیک کریں کہ کیسے وہ معصوم نوجوانوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو راز رکھیں گے، اور یہ ہم دونوں کے درمیان ایک راز رہے گا۔ اب آگے پیپر میں سوال جو پوچھا ہے کہ آپ نے اب بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور واز اٹ اوکے، یہ ٹھیک تھا، اور ان کا یہ میکنگ لو جو انہوں نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے ان کا لو، اور کم از کم 300 الفاظ میں آپ نے اس کی ریزن دینی ہے کہ کیوں ٹھیک ہے یا کیوں غلط ہے۔ اب یہ جو پیپر تھا یہ دسمبر کی پہلے ویک میں کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور اب 20 فروری میں ایک دم سے سوشل میڈیا میں اس نے ہلچل مچا دی ہے۔ اچانک سے یہ پیپر کیسے لیک آؤٹ ہو گیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت میں ملوث ہیں، 80 دن تک کسی کو بھی نہیں پتا۔ سٹوڈنٹس کو پتہ ہے ظاہر ہے، اور کسی نے اس پر بات نہیں کی، اور اچانک سے اس کو لے کر آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو طیارہ تھا پاکستان میں آیا تھا، تو اس کی خبریں جو بریک کی گئی تھی، اسرائیلی صحافی آج بھی بول رہا ہے کہ ہمارا طیارہ پاکستان گیا تھا۔ اس بات پر دیکھا گیا پاکستانی عوام جو تھی وہ خاموش تھی، کچھ اقدامات نہیں کیے، کوئی انہوں نے رد عمل نہیں کیا اس بات پر۔ پھر دیکھا گیا پاکستان میں ٹاک شوز ہو رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، آخر کیوں نہیں تسلیم کیا جا رہا۔ دیکھیں، جب بھی ایسی کوئی نئی چیز آتی ہے تو پہلے عوام کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ عوام کیسا رد عمل دکھائے گی۔ وہ اسرائیل کے معاملے میں عوام خاموش تھی، تو پھر آگے ٹاک شوز ہوئے، اور پھر بعد میں ہمارے ڈیلیگیشن یہاں سے گئے، تو اس طرح سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اب یہ پیپر ہوتا ہے، یہ کیوں آیا ایک دم سے 80 دن کے بعد؟ عوام کا ریئیکشن دیکھنے۔ اب ان کا جو پلان ہے وہ موویز ہے، ڈرامے ہیں، اور تحریروں میں انہوں نے اس طرح کا ذکر کرنا ہے۔ ابھی کا ریئیکشن آپ کے سامنے ہے، عوام بالکل خاموش ہے، عوام اپنی زندگی میں بالکل مصروف ہوئی ہے، انہیں نہیں پتہ یہ آگ کل کو ان کے اپنے گھر میں لگ سکتی، اور ابھی یہ آگ کی ایسی پروگرامنگ بنائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ آپ مائنڈ اپنے دماغی طور پہ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ واقعی آگے یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہو سکتی ہے، پاسبل ہے۔ جیسے پہلے دیکھا گیا کہ مرد آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ایک سوچ ہی نہیں تھی، پھر آہستہ آہستہ فلموں کے ذریعے اور بہت سارے پلیٹ فارمز کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی آپ کے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے۔ مسئلہ آپ کی نسلوں کیا ہے، یہ نسلیں جو آپ کے آگے آنے والی وہ اس تباہی سے نہیں بچ سکتی۔ یہ ایسا گھٹیا ترین ایکٹ ہے کہ یہ یورپ میں بھی آپ کو اتنا اوپنلی نہیں دکھے گا کسی پیپر میں، چاہے ادھر جو مرضی ہو، لیکن ایسے پیپر میں عام عوام کے لیے ایسا کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اب یہ انہوں نے قوم سیٹ نے کیا ڈرامہ کیا ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ ایک وزٹنگ لیکچرار تھا، اب ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے، بس بات ختم۔ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا،
بات ختم کیا مطلب یہ 80 دن پہلے کا واقعہ ایک دم سے اٹھا ہے اور انہوں نے نکال بھی دیا ہے، کوئی اتنا بڑا ایکشن بھی نہیں کیا۔ اب آپ سوچ کر بتائیے کہ پیپر جب لکھا جاتا ہے وہ کمرے امتحان میں جاتا ہے، وہاں سے پرنٹ ہوتا ہے، اتنی جگہ سے ہو کر گزرتا ہے، کیا کسی کو بھی یہ چیز نہیں دکھی؟ اتنے مراحل سے گزر کے ایک پیپر جاتا ہے پرنٹنگ کے لیے، پھر بعد میں آگے جا کر کمیٹی بنتی ہے کہ یہ پیپر آیا اپروو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کام سیٹ، اور یہ الزام لگا رہے صرف وزٹنگ لیکچرار کے اوپر۔ یہ اتنی سینسیٹیو گفتگو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں اتنے ایڈز کے مریض آ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کی کیسز زیادہ آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ملک میں پہلے ہومو سیکسل کو چھیڑا گیا، اب اس سے گھٹیا ترین کام بہن بھائی جیسا مقدس رشتہ ہے اس کو چھیڑا گیا۔ ایک معمولی سے وزٹر لیکچرار کے اوپر سارا الزام لگا کر معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کو ایک دم سے وائرل کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں لاتے ہیں؟ 80 دن کے بعد ایک دم اچانک سے اس بات کو اچھالا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تھنک ٹینک بناتے ہیں دنیا کا، اور اس میں قوموں کی تہذیب کو نشانہ بنا رہے ہیں، کسی بھی طرح قوموں سے فیملی سسٹم ایک نکل جائے، خاص طور پہ پاکستان میں یہ فیملی سسٹم جو بنا ہوا ہے الحمدللہ، یہ کسی بھی طرح ختم ہو جائے۔ اور اب یہ اس معاملے کی ایک مکمل رپورٹ تیار کریں گے، اپنے تھنک ٹینکر کو دیں گے، اور وہ سوچیں گے کہ پاکستان میں اگلا رد عمل کیا کرنا ہے۔ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ اتنا بڑا طوفان پاکستان میں کوئی نہیں آیا اس واقعے کے بعد، اور اب یہ چل نکلا ہے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں طاقت دے، مسلمانوں کو طاقت دے، واپس اپنی خلافت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔